رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھ لینا، ہر دعا قبول ہوگی۔ ماہ رمضان کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا، نعمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کیے جانے والی صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس مہینے میں کیے جانے والی عبادات کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ عمل کرنے، شعبان کے مہینے کے ختم ہونے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، ان چند دنوں سے فائدہ اٹھا لیں اور اس مہینے میں کسی بھی دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ آپ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جو عمل آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ کے پاس ابھی شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں، آپ کو جیسے ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو آپ لازمی میری ویڈیو کو کھول کر دیکھیں اور لازمی اس عمل کو کر لیں۔ تھوڑی سی دیر، مختصر سا وقت لیتا ہے یہ وظیفہ، آپ اس کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کی بند گرہیں کھل جائیں گی اور آپ کا نصیب روز روشن کی طرح چمکدار ہو جائے گا۔ ماہ شعبان کی بہت فضیلت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ پاک کو بہت پیاری ہے، اس لیے اس مہینے میں جو بھی دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نصیب لکھا جاتا ہے، اس میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب عطا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، رزق کی بہار آئے گی، رب کریم سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر اور نصیب کو لکھ دیا جاتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، یہ سب انسان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا، 41 مرتبہ یہ عمل کر لینا۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، کاروبار کی جگہ پر ہیں، سفر میں ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو کر لینا۔ آپ نے ماہ رمضان سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ ایسے کھلے گا، آپ کی قسمت ایسے سنور جائے گی کہ پورا سال پھر کسی اور وظیفے کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لوگوں، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر مانگ لو، جو بھی مانگنا ہے اللہ کی ذات سے مانگ لو، انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو جو کوئی بھی اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں خوشحالی چاہتا ہے، مال و دولت کی کثرت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ شعبان کے ان چند دنوں میں، جو کہ اب 4 یا 5 دن باقی رہ گئے ہیں، اس عمل کو کر لیں۔ روزوں کے آنے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو مایوسی نہیں ہوگی، ضرور اللہ پاک کی ذات اس کو نواز دیں گے۔ تو جس کو جب بھی جہاں بھی وقت ملے اس عمل کو کر لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اگر تسبیح موجود ہے تو تسبیح پر کر لیں، لیکن لازمی اس عمل کو کر لیں۔ بہت ہی بابرکت یہ وظیفہ ہے، اس عمل کو کرتے وقت آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں
41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 41 بھی حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ تمام حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جو ناممکن سی بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ معزز سامعین، رمضان کے آنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ اپنی زندگی کے چند منٹ اس وظیفے کو دے دیں۔ ایک ہی مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے، لیکن جب آپ اس کو کر لیں گے، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی زندگی کے چند لمحات بھی نہیں نکال سکتے، تو آپ نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کریں گے بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے، لوگوں کے آگے رسوا ہونے سے بہتر ہے، تنگیاں کاٹنے سے بہتر ہے، پریشانیاں جھیلنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کے چند لمحات کو نکال لیں، چند سیکنڈز کو نکال لیں اور اس عمل کو کر لیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، تو جو بھی چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ شعبان کا بابرکت مہینہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے۔ ان چند دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں شعبان کے مہینے کے ختم ہونے میں، تو رب کی ذات سے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نکال دے، آپ کی غربت اور افلاس کو ختم کر دے، ذہنی سکون دے، گھر میں سکون دے، عزت دے، تو خدا را اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ صرف 41 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی اگر 41 حاجات بھی ہوں گی تو رب کریم اس کو حل کر دے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے فیصلے منوانے کا، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنی حاجتیں ذہن میں رکھ لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کہ جس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب خدا راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام کی بارش فرما دے گا۔ تو محترم سامعین، اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے، رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے، رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ لازمی اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پھر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے کی ایک شرط ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جب بھی آپ بیٹھیں تو باوضو ہو لیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی وظیفے کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت کے چانسز 100 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں تو درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آج کا جو ہم عمل آپ کو بتانے لگے ہیں، اس میں بھی سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود پاک کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش
ہے اس کو ذہن میں لائیں، اس کا تصور کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی طرف راغب ہوں۔ درود پاک سے اپنی دعاؤں کا آغاز کریں، اپنے عمل کا آغاز کریں، پھر آپ اپنے عمل کو، اپنے وظیفے کو جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس کا آغاز کریں، اس کو شروع کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے پڑھنا ہے، آج کا ہمارا وظیفہ 2-3 چھوٹے چھوٹے اعمال پر مشتمل ہے، وظائف پر مشتمل ہے۔ جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح سے آپ اس کو کر لینا، کمی یا زیادتی نہ کرنا بلکہ اسی تعداد میں پڑھ لینا۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اگر تسبیح موجود نہیں ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اسی طرح سے پڑھتے جانا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لینا ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ وہ پاورفل، یہ وہ طاقتور الفاظ ہیں کہ جس کی اللہ کے ہاں بہت قبولیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ نہیں گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اگر اللہ چاہے تو اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو، ان بابرکت کلمات کو اپنے منہ سے ادا کریں گے، اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رجوع فرمائیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو اگلا وظیفہ کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ اب آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ ایک تو وظیفہ ہم نے بتا دیا ہے، آگے ہم چل کر 2-3 اور چھوٹے چھوٹے وظیفے آپ کو بتائیں گے، ان کو ملا کر لیں۔ ہم کو بتانے میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہو، لیکن جب آپ اس کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو چند ہی سیکنڈ لگیں گے، کچھ ہی منٹوں میں آپ اس عمل کو کر لیں گے، لیکن اس کی برکتوں سے فیضیاب جب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور آپ کی زندگی اپنی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا جو وظیفہ کرنا ہے اس کو غور سے سن لیں۔ آگے آپ نے سورہ اخلاص کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کا دھیان اس سورت کے ترجمے کی طرف ہو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اپنی حاجتوں پر دھیان رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے سورہ اخلاص کے اگلے وظیفے کو کریں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو غور سے سن لیں۔ اب آپ کے پاس اگر تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر گن لیں، نہیں تو بہت ہی غور سے اور دھیان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے بالکل ایگزیکٹ کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ چلیں ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ ہاں، یہاں پر آپ نے یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کیا تھا تو شروع میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، لیکن جب آپ سورہ اخلاص کو پہلی مرتبہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ہم نے آپ کو پڑھ کے دکھایا کہ پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی
بلکہ یہاں تک کہ 41 ٹائم 41 مرتبہ پر جب آپ پہنچیں تو آپ نے باقی تمام گنتی بسم اللہ کے بغیر ہی پڑھنی ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے پورے وجدانی کیفیت میں آ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس پاک سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس سورت کو پورے یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نظر عنایت کریں گے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت سورت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کے اوپر اپنی نظر عنایت فرماتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے 41 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کو ملنا نصیب ہو جائیں گی۔ 41 مرتبہ سورہ اخلاص مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اگلا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگلے وظیفے میں اللہ پاک کے سامنے شکر بجا لائیں گے، اللہ کے شکر کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہوئے، اس احساس کو حاوی کرتے ہوئے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ شکر کے کلمات کو 11 مرتبہ ادا کریں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب دیکھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ربی میرا رب۔ جب آپ اللہ کو میرا رب کہہ کر پکاریں گے، یا ربی کہہ کر پکاریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کے اوپر ضرور نظر عنایت فرمائیں گے۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور 11 مرتبہ آپ الحمدللہ یا ربی کو پڑھیں۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وظیفے کو غور سے دوبارہ سے سن لیں۔ آپ نے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ اب پھر آپ نے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چاہے کتنی ہی مشکل حاجات کیوں نہ ہوں، ان کا تصور کرتے ہوئے 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص مبارکہ کو پڑھ لیا، جیسا کہ ہم نے آگے ویڈیو میں بتایا ہے۔ بالکل اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ پاک کا شکر بجا لانا ہے اور الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وقت ہے دعا کا۔ اب آپ اس بابرکت وظیفہ کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر رو رو کر اپنی حاجات کو کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے کوئی صدقہ یا خیرات نکال دینا ہے، یعنی اگر آپ کی جیب میں 10 روپے بھی موجود ہیں تو کوشش کریں کہ وہ کسی سائل کو دے دیں۔ انشاءاللہ آپ کے وظیفہ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں دینے کے صدقے میں، اس وظیفے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو بھی پورا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔